السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ والشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ قدم بھر کے دیکھ۔ غریب آئے ہیں در پر تمہارے غریب نواز، کرو غریب نوازی کہ تم بڑے غریب نواز۔ تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آ کے یہاں ہو گئے غریب نواز، غریب آ کے یہاں ہو گئے غریب نواز۔ در خواجہ گویا در مصطفیٰ ہے، در خواجہ گویا در مصطفیٰ ہے، اور در مصطفیٰ ہی دیار خدا ہے، در مصطفیٰ ہی دیار خدا ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف کا مہینہ، اسلامی سال کا عظیم شان مہینہ، کہ جس مہینے کی حرمت اور عظمت اور عزت اور ادب و احترام جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، جب سے اس ماہ کی حرمت و عظمت قائم ہے۔ 4 مہینے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا حرمت والے بنائے، عزت والے بنائے، ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں چونکہ اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن کچھ وقت کو، کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ ساعتوں کو اللہ سے خاص نسبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خاص اس کی طرف اس مہینے کو، اس دن کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کو خاص رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب فرمایا، اور فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ پاک میں سارے عالم اسلام میں یہ بات آیا ہے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم اور مقتدر اور ایک عظیم روحانی اور علمی اور ایمانی شخصیت، جن کو دنیا اسلام میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا وصال پاک اسی مہینے کی 6 تاریخ کو ہوا۔
6 رجب المرجب کو، اور اس طریقے سے وہ تاریخ اتنی مشہور ہو گئی کہ اب سارے عالم اسلام میں کہا جانے لگا چھٹی شریف خواجہ غریب نواز کی۔ اور یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، اور بالخصوص سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، ان کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، زندگی مبارکہ، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ بات بالکل عیاں اور ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے مقبول و محبوب و برگزیدہ بندے ہوئے ہیں اور آج دنیا جن کا عرس مناتی ہے، یہ تھے تو بندے لیکن عام بندے نہیں تھے، بلکہ ان کی سیرت میں، ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں ایسے نقوش ہے کہ جو قیامت تک سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور سلطان الہند عطا رسول تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ یہ پورا عالم ایشیا جس میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور لوگ جوق در جوق، جھنڈ کے جھنڈ، بھیڑ کے بھیڑ جو اسلام میں داخل ہونے لگے، یہ سب کوشش ہے اور تبلیغ کا نتیجہ ہے عطا رسول کا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو غریب نواز کی غریب نوازی کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ واقعی اسلام کی جو خدمت اور اسلام کے لیے جو کوشش اور اسلام کے لیے جو جد و جہد اور اسلام کے لیے جو تبلیغ جمیل جو عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں فرمائی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور جب ان کی شخصیت کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی عظیم شخصیتیں ہیں، ان سب کی پہلی منزل جو تھی وہ تھی علم دین۔ آج ہماری قوم کا اجتماعی طبقہ علم دین سے دور ہو رہا ہے، حالانکہ اولیاء اللہ، یہ اکابرین اولیاء اللہ، ان کا پہلا زینہ معرفت کا وہ فرماتے ہیں علم دین۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھ لے وہ بھی فرماتے ہیں علم دین۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، وہ بھی فرماتے ہیں علم دین۔ عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر لو تو معرفت کا پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی علم دین ہے۔ اور ان اللہ والوں نے اس علم ظاہر کو حاصل کیا، علم شریعت کو حاصل کیا اور مکمل امور اس میں حاصل کیا، اور پھر اس علم پر اتنا کمال کا عمل فرمایا کہ زہد و ورع، تقوی، خوف، خشیت، یہ اس منزل پر اتنے بلند سے بلند تر ہوتے گئے کہ اب ان کی زبان اور ان کے حرکات و سکنات، ان کے جسم مبارک کا وجود مسعود وہ چلتا پھرتا اسلام کی گواہی دینے لگا۔ یہ فرق ہے اولیاء اللہ میں اور ہم میں، کہ وہ چاہے اپنوں کا مجمع ہو چاہے غیروں کا مجمع ہو، اپنوں کا دیس ہو چاہے غیروں کا دیس ہو، لیکن ان کی روش، ان کی سیرت،
ان کی زندگی مبارک، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کے حرکات و سکنات وہ قرآن اور حضور کی سنت مبارک کی آئینہ دار تھی۔ اور ہر ولی کی تعلیم کا نچوڑ و خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان مبارک سے اپنے مریدوں کو، اپنے معتقدین کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت اور یہ تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کے قریب ہو، حضور کی جو سنت اس کے قریب ہو۔ اور جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، قرآن مقدس کی مختصر تفسیر و توضیح کا سلسلہ، تو آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ سورۃ البقرہ کی 177ویں آیت کریمہ ہے، 77۔ اور یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان و اسلام کامل ہو گیا۔ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہی تو خاصیت ہے کہ وہ چند جملوں کے اندر، چند آیتوں میں ساری باتوں کو جمع فرما دیتا ہے، اور کبھی پھیلاتا ہے تو صفحے کے صفحے بھر جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ، اور جب ہم اس کی تفسیر اور توضیح اور تشریح پر غور کریں گے اور پھر غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں بالکل یقین کامل ہو جائے گا کہ واقعی سلطان الہند عطائے رسول وہ ہستی ہے کہ جن کو بھولا نہ جائے بلکہ جن کو یاد رکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر، نیکی، نیک کام، اچھا کام، نیکی کا کام، اجر و ثواب کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ انسان تو مشرق کی طرف منہ کر لے یا مغرب کی طرف منہ کر لے، صرف نیکی یہ نہیں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی تفسیر مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ یہود مشرق کو قبلہ بنائے ہوئے تھے بیت المقدس کا، اور عیسائی مغرب کو قبلہ بنائے ہوئے تھے بیت المقدس کا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بس اس طرف رخ کر لیا تو اب ہم نیکی کو پا گئے، اب ہم مکمل نیک ہو گئے، اب متقی ہو گئے، سچے ہو گئے۔ اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لی تو ہم نیک ہو گئے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، نہیں، تو پھر نیکی ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرُّ، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ من آمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ اللہ قدیم ہے، کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی قدیم نہیں۔ کچھ انسانوں نے انسانی روح کو قدیم کہا کہ انسانی روح ہمیشہ سے ہے،
اور قرآن اور اسلام اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں. اللہ نے روح کو پیدا کیا تب روح کا وجود ہوا. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب فرشتوں کا وجود ہوا. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تب انسانوں کو وجود ملا. تو کوئی بھی شے ہمیشہ سے نہیں. اللہ نے آسمان کو پیدا کیا تو آسمان کو وجود ملا. اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کو وجود ملا. اللہ نے چاند و سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، تب ان مخلوق کو وجود ملا. یہ سمندر، دریا، پہاڑ، یہ آبشار، یہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو وجود ملا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری کائنات اپنے وجود میں، اپنے ہونے میں خدا کے محتاج ہے. اور جب اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تب سے کائنات کا وجود ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ. تو من آمن باللہ، اللہ پر ایسے ہی مان لائے کہ ازلی اور ابدی اللہ ہے، قدیم اللہ ہے. اللہ کی ذات و صفات کی طرح کائنات میں کسی کی ذات و صفات نہیں. جیسا اللہ ہے ویسا کوئی نہیں. جیسے اللہ کی صفات ہے ویسے کسی کی صفات نہیں. جیسے اللہ کے افعال ہے ویسے کسی کے افعال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ذات اپنی ذات کے وجود میں اس اللہ کے محتاج. ہر صفات والا اپنے صفات حاصل کرنے کے لیے اس اللہ کا محتاج. ہر کائنات میں عمل کرنے والا اپنے عمل کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ کا محتاج. تو کوئی بھی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کسی بھی شے میں خدا کے مثل ہو نہیں سکتا. اسی کو فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں، کوئی شے اس کے جیسی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ہمسر، اس کے برابر، اس کے ہم جنس کوئی نہیں. اس لئے کہ جو بھی کمال والا ہے وہ اپنے کمال میں اس کا محتاج ہے. جو بھی وجود والا ہے اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے. تو عبادت کے لائق وہی ہے کہ جو قدیم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات. من آمن باللہ. اب یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو یہودی تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مشرق کی طرف منہ کر کے. عیسائی دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مغرب کی طرف منہ کر کے. اور بیت المقدس کی ایک سمت کو انہوں نے قبلہ بنا کے اس طرف عبادت کرنے کو ہی نیکی تصور کیا تھا. لیکن جب خدا کی ذات و صفات کی بات آتی تو پھر یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے. تو فرمایا من آمن باللہ، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ ان تمام دنیاوی رشتے ناتوں سے پاک ہے. سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے. نیکی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے. اسی دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ یہ یقین رکھے کہ یہاں ہم جو بوئیں گے آخرت میں اسے کاٹیں گے. ہم یہاں جیسا عمل کریں گے قیامت میں ویسا بدلہ ملے گا.
آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، میزان قائم ہونا ہے، پل صراط قائم ہونا ہے، لواء الحمد قائم ہونا ہے، مقام محمود قائم ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لاؤ۔ قرآن میں اللہ نے اور اس کے نبی نے جو کچھ اپنی زبان نبوت سے آخرت کے تعلق سے بیان فرمایا، جو ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، آخرت کی باتیں جو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس عقل سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے نیکی یہ ہے، چاہے تم سمجھو چاہے نہ سمجھو، چاہے تم دیکھو چاہے نہ دیکھو، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، والملائکہ، اور اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لاؤ، کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھتا ہے برائیاں لکھتا ہے، اور فرشتے نوری مخلوق ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور فرشتوں میں رسول اعظام بھی ہے جو اللہ کے خاص مقرر فرشتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ، جیسے حضرت جبریل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ سب اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، حاملین عرش ہے، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان کے، جگہ جگہ فرشتے مقرر ہے، اور قربان جائے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے، ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ جو ایک مقام پہ کھڑا رہ کر کائنات میں سب کی آواز کو سنتا ہے، اور فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس درود و سلام کو پیش کرتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے فلاں بن فلان فلاں علاقے سے اے حبیب آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجا، اس پر ایمان لاؤ۔ عقل نہیں مانتی، عقل سے سوچو تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، والملائکہ، فرشتے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو نوری مخلوق ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور پھر اس پر بھی ایمان لاؤ کہ ان میں نہ مرد ہے نہ عورت، اس پر بھی ایمان لاؤ کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے لگا دیا اسی کام میں اللہ کے حکم سے لگے رہتے، ایسی عظیم مخلوق ہے اللہ کے فرشتے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور قیامت پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، اور سارے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی تمام بک پر ایمان لاؤ، اے توریت والو، اے انجیل والو، جیسے قرآن کے ماننے والے توریت، انجیل، زبور پر جو اصل کتاب اللہ کی اس پر ایمان لاتے ہیں، ایسے تم پر بھی فرض ہے کہ جب تم توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، والکتاب، تمام کتابوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، والملائکہ، والکتاب، والنبیین، والنبیین، اور اس کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، تمام نبیوں پر، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام اللہ کے نبی سچے، تمام اللہ کے نبی توحید کی دعوت دینے والے، تمام اللہ کے نبی آخرت کی دعوت دینے والے، تمام اللہ کے نبی جنت کا راستہ دکھانے والے،
والملا والکتاب والنبیین، یہ نبیین نبی کی جمع ہے، جتنے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء، جتنے نبی آئے سب پر ایمان لاؤ۔ اور یہ یہودیوں تم حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، عیسائیوں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے ان پر ایمان نہیں لاتے۔ والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یعنی مومن ہونے، نیکی حاصل کرنے کے لیے حسن اعتقاد، صحیح عقیدہ ہونا پہلے ضروری ہے۔ یہ قرآن سے واضح ہو رہا ہے۔ اب اس سے وہ لوگ بھی اپنا ذہن درست کر لیں جو یہ سمجھتے یہ سنی لوگ ہمیشہ عقیدے کی بات کرتے، ہمیشہ ایمان کی بات، عمل کی تو بات ہی نہیں کرتے، عمل کی بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ پہلا تمہارا عقیدہ اللہ کے ساتھ درست ہو، فرشتوں کے ساتھ درست ہو، آخرت کے ساتھ درست ہو، نبیوں کے ساتھ درست ہو، اللہ کی کتابوں کے ساتھ تمہارا عقیدہ درست ہو۔ یہ نیکی ہے۔ یہاں عقیدے کی بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا ذکر فرمایا، عمل کا ذکر فرمایا، اس لئے کہ ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے، لیکن ایمان کو کامل بنانے کے لیے عمل ضروری ہے۔ ایمان کو کمال دینے کے لیے عمل ضروری ہے۔ پہلے اللہ نے یہاں تک والنبیین تک ایمان کا ذکر فرمایا جو نیکی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے عمل کا ذکر فرمایا۔ اب وہ عمل بھی کیا فرمایا؟ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربا، اور اپنا وہ مال، اپنی وہ دولت جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انسان جس سے تم محبت کرتا ہے، کون ایسا انسان جو اپنی دولت سے محبت نہیں کرتا، جو مال سے محبت نہ کرتا؟ یہ فطری چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مال جس سے تو محبت کرتا ہے، میری محبت میں اس کو تو خرچ کر، میری محبت میں اس کو تو خرچ کر۔ وآت المال علی حبہ، اب کہاں خرچ کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے ذوی القربا، جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کر۔ اب کون ان باتوں پہ آج عمل کرتا ہے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اس آیت پر عمل کر لیا تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ عقیدے کی درستگی کے بعد اللہ مال خرچ کرنے کا ذکر فرما رہا ہے، اور پہلا مصرف جو بیان فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ ذوی القربا، وہ جو تمہارے بہت قریب ہے، جو تمہارے بہت قریب ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے۔ اب سب سے قریب کون ہے؟ تو سب سے قریب تو ماں باپ ہے، سب سے قریب ماں باپ ہے، پھر سب سے قریب اپنے بھائی بہن ہیں، پھر سب سے قریب اپنی بیوی بچے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے رشتہ دار قریبی ہے وہ ہم سے قریب۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربا، تو نیکی یہ ہے کہ اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا وہ رشتہ دار جو تم سے صلح نہیں کرتے، جو تم سے عداوت رکھتے ہیں، ان پر خرچ کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور دیکھے کہ ہم کیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ باہر تو ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں تاکہ ہماری واہ واہ ہو، اور ہمارے رشتہ دار جو ہمارے قریبی ہے، بہت سے ایسے جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ان کا خیال نہیں آتا۔
تو رب نے فرمایا نیکی یہ ہے عقیدے کی درستگی کے ساتھ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو سماج کے اندر تمہارے قریبی ہے تمہارے رشتہ دار ان پر خرچ کرو. وَالْيَتَامَىٰ، اللہ فرماتا ہے اور آگے وَالْيَتَامَىٰ، اور جو یتیم ہے، جو یتیم ہے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے سروں پر کوئی سایہ نہیں ہے بظاہر، فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، ان یتیموں پر خرچ کرو. سوسائٹیوں کے اندر اگر یتیم ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں تلاش کرے کون یتیم ہے اور اس کی کفالت کی ذمہ داری سارے سماج پر ہے. وَالْيَتَامَىٰ، یتیم پر خرچ کرے. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین پر خرچ کرے. مسکین، اب مسکین کون ہے؟ تو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس رات کا بھی کھانا نہ ہو لیکن وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، وہ ہے مسکین. تلاش کرے سوسائٹی میں کون ایسا ہے جو مانگتا نہیں ہے لیکن ہے ضرورت مند. والمسکین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرے. وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرے. وہ مسافر جو حالت سفر میں جس کا سامان لٹ گیا، جس کے پاس کچھ نہیں رہا، تو اب وہ ضرورت مند ہے اپنے وطن میں پہنچنے کے لیے، تو ان مسافروں پر خرچ کرے. یہ ہے نیکی. وابن السبیل والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرے. جو سائل ہے سوال کرنے والے، مانگنے والے. لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رکھے، حضور نے فرمایا بلا ضرورت مانگنا یہ حرام ہے. جو پیشہ ور بھکاری ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ جو واقعی ضرورت مند ہے وہ وسائلین. اب کچھ ضرورت مند یہ ہے کہ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت مند ایسے ہیں جس کو کپڑے کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت مند ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں کی پڑھائی کی فیس کی ضرورت ہے. یعنی جس کی جو ضرورت ہے، اگر ضرورتاً وہ مانگ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں. ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے مانگنا یہ حرام ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جو سوال کرتا ہے بلا ضرورت، اللہ ہمیشہ اسے سائل ہی رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی آئے سوال کرنے والا اور ہمیں گمان ہو کہ یہ ضرورت مند ہے تو اسے دھتکارے نہ. والسائلین، اور اس کے بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو تندرست ہو، جو توانا ہو، جو کما سکتا ہو تو اس کو نہ دے، تاکہ اس کو سوال کرنے کی عادت نہ پڑے. جو کما سکتا ہو، تندرست ہو، ہاں اگر اسے کوئی تکلیف ہے، جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے سارے اعضاء سلامت ہیں لیکن اندرونی کوئی بیماری، تو پھر وہ ضرورت مند میں آ گئے. لیکن جن کو کوئی ضرورت ہی نہیں، جنہوں نے یہ اپنا پیشہ اور دھندا بنا لیا، تو پھر ان کو نہ دینا بہتر ہے، تاکہ وہ راہ راست پہ آئے، کمائے، محنت کرے، مشقت کرے. اس لئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد حلال کی تلاش کرنے میں کوشش کرے. سب سے بہترین عبادت ہے. اور جو مانگنے کی عادت بنا لے گا تو پھر وہ محنت و مشقت نہیں کرے گا. تو فرمایا والسائلین، سوال کرنے والوں کو دے. اور قربان جائیں یہاں ایک عقیدے کی بات، ایک محبت کی بات کہ اللہ نے فرمایا جو سائل آئے اسے عطا کرو، جو سائل آئے اسے دو. اور رب نے نبی سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو سائل آئے اسے اپنے در سے دھتکارو مت، اسے اپنے در سے واپس نہ کرو. معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے نبی کو نصیحت فرما کر لوگوں کو یہ نصیحت فرما دی کہ جو بھی سائل بن کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے گا اسے میں عطا کروں گا.
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، گو اگر وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ تو سائل یعنی مانگنے والا اگر آئے تو اسے ضرورت مند ہے تو اسے دینا یہ نیکی ہے۔ وسائل وفی الرقاب، اور اگر کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے دینا یہ بھی نیکی ہے، چونکہ جب قرآن اتر رہا تو اس وقت غلامی کا دور عام تھا کہ انسان ایک تو وہ ہوتا جو سوسائٹی میں آزاد ہوتا، اور کچھ انسان وہ تھے جو غلام بن کے جن کو رکھا جاتا، اور غلام اپنے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، غلام کی ساری چیزوں کا مالک وہ ہوتا جو اس کا آقا ہوتا، اس کا سردار ہوتا۔ یہ تو اسلام کی رحمت ہے، قرآن کی رحمت ہے، نبی کی رحمت ہے کہ ایسا سسٹم قرآن و حدیث کے ذریعہ عطا فرمایا کہ اس سسٹم پر جب عمل ہوا تو دنیا میں دھیرے دھیرے غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر آپ کو کہیں بھی غلام اور لونڈی نہیں ملیں گے، یہ سب صدقہ ہے اسلام کا، اس لیے کہ اسلام نے غلام کو آزاد کرنا نیکی قرار دیا۔ اس سے پہلے کسی مذہب میں اس کو نیکی نہیں کہا جاتا تھا، اور صرف نیکی نہیں بلکہ حضور نے بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی غلام کو آزاد کرنے۔ وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہاں تک مال خرچ کرنے کو اللہ نے نیکی فرمایا، لیکن کس جگہ؟ ان جگہوں پر۔ پھر اللہ نے فرمایا اب نیکی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، تمام شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اب یہاں زکوٰۃ، پہلے جو مال خرچ کرنے کا ذکر تھا وہ صدقہ نافلہ تھا، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ صدقہ واجبہ ہے۔ یہ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا فرض اور واجب ہے۔ المختصر، چونکہ وقت کا لحاظ رکھنا ہے، اس پہ اور جو باتیں باقی ہیں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی اس آیت پاک پر عمل کرنے کی